السلام علیکم دوستو نئی دہلی کے سفارتی حلقوں میں غیر معمولی سرگرمیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ پاکستان نے مودی کو باضابطہ طور پر شرکت کی دعوت تو نہیں دی، تاہم اپنی سرحدوں کے اندر ایک دوسرے کو دور سے ہاتھ ہلانے کا معاملہ مصافحے تک جا سکتا ہے۔ نومبر کو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک نئی تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے۔ بابا گرو نانک کے 550ویں یوم پیدائش پر کرتارپور راہداری کا افتتاح ایک غیر معمولی حیثیت اس لیے اختیار کر چکا ہے کہ ایک ایسے موقع پر جب دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی اپنی آخری حدوں کو چھو رہی ہے، مذہب ایک دوسرے کو قریب لانے کا سبب بن رہا ہے۔ دوستو، بھارتی اخبارات کے علاوہ بین الاقوامی میڈیا نے بھی اس خبر کو جگہ دی ہے۔ اسلام آباد اور نئی دہلی کے سفارتی حلقوں میں غیر معمولی صورتحال ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو اگرچہ پاکستان نے تقریب میں شرکت کی دعوت نہیں دی، تاہم وہ سکھ یاتریوں کو الوداع کہنے خود زیرو پوائنٹ پر موجود ہوں گے۔ اور دوسری طرف پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان جب انٹری پوائنٹ پر سکھ یاتریوں کو خوش آمدید کہہ رہے ہوں گے، تو دونوں وزراء اعظم اپنی سرحدوں کے اندر کھڑے ہو کر خیر سنگالی کے تحت مصافحہ بھی کر سکتے ہیں۔ بھارت کی جانب سے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کی شرکت مصدقہ ہے اور وہ اپنے ساتھ پہلے روز 5000 سکھ یاتری لے کر آئیں گے۔ اس حوالے سے دونوں ممالک کے درمیان جو فریم ورک طے ہوا ہے، اس کے تحت اگرچہ سکھ یاتریوں کی انٹری ویزا فری ہوگی، تاہم انہیں اپنے ساتھ پاسپورٹ لانا ہوگا۔ دوستو، یاتریوں کی انٹری فیس $20 رکھی گئی ہے، تاہم ابھی یہ طے نہیں ہو سکا کہ یہ فیس بھارت خود اکٹھی کر کے پاکستان کو دے گا یا پاکستان یاتریوں سے خود وصول کرے گا۔ دوستو، ادھر بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ نئی دہلی سے کابل جانے والے ایک بھارتی مسافر طیارے کو پاکستانی F-16 طیاروں نے اپنی فضا میں گھیر لیا تھا۔ پائلٹ نے جب پاکستانی لڑاکا طیاروں کے پائلٹ سے رابطہ کر کے انہیں کمرشل فلائٹ کا بتایا، تو تصدیق ہونے پر بھارتی طیارے کو کابل تک جانے کی اجازت دی گئی۔ بھارتی سول ایویشن کے مطابق F-16 طیاروں نے بھارتی طیارے کو افغان حدود میں داخل ہونے تک گھیرے میں لیے رکھا تھا۔ دوستو، بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ طیارے میں 120 مسافر سوار تھے اور یہ واقعہ غلط فہمی کی وجہ سے پیش آیا۔ ڈائریکٹوریٹ جنرل سول ایویشن انڈیا نے معاملے کی حساس نوعیت کے باعث مزید تفصیلات نہیں بتائی ہیں، جبکہ ایئر لائن انتظامیہ نے واقعہ پر کسی قسم کا تبصرہ نہیں کیا ہے۔ واضح رہے کہ پاکستانی حدود کی خلاف ورزی پر دونوں ملکوں میں کشیدگی کے باعث رواں برس 27 فروری کو پاکستان اور بھارت نے ایک دوسرے کے لیے اپنی فضائی حدود بند کر دی تھی۔ تقریباً 5 ماہ کے بندش کے بعد 15 جولائی کو دونوں ممالک کی جانب سے اپنی فضائی حدود ایک دوسرے کے لیے کھول دی گئی تھی۔ گزشتہ ماہ بھارت نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے جانے والے وزیر اعظم نریندر مودی کے طیارے کو پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت طلب کی، تاہم پاکستان نے اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس سے قبل دوستو، بھارتی صدر نے آئس لینڈ جانے کے لیے پاکستانی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت مانگی تھی، لیکن مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف احتجاج کے طور پر بھارتی قیادت کو پاکستانی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دینے سے بھی انکار کر دیا گیا تھا۔ دوستو، ادھر بھارت ہی میں 23 اکتوبر کو BCCI کے صدر کا منصب سنبھالنے والے سابق بھارتی کپتان سارو گنگولی پاکستان اور بھارت کے درمیان کرکٹ تعلقات کی بحالی کے امکانات کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا فیصلہ بھارتی حکومت کرے گی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مکمل 2 طرفہ سیریز کے انعقاد کو 1 دہائی سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن دونوں ملکوں کے درمیان ہر گزرتے کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے سبب فی الحال تعلقات کی بحالی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ جب سارو گنگولی سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس بارے میں فیصلہ دونوں ملکوں کے وزرائے اعظم کریں گے، جو اپنے ملکوں کے کرکٹ بورڈز کے پیٹرن ان چیف بھی ہیں۔ آپ اس بارے میں مودی جی اور وزیر اعظم عمران خان سے سوال کر سکتے ہیں۔ ہمیں یقیناً اجازت درکار ہوتی ہے، کیونکہ انٹرنیشنل دورے حکومت کی منظوری کے بعد کیے جاتے ہیں، لہٰذا ہمارے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے۔ دوستو، پاکستان اور ہندوستان کے درمیان 2007 میں انڈیا میں کھیلی گئی کرکٹ سیریز کے بعد کوئی باقاعدہ مکمل کرکٹ سیریز نہیں کھیلی گئی۔ بھارت کو اس کے بعد اگلی سیریز کھیلنے کے لیے پاکستان آنا تھا، لیکن 2008 میں ممبئی حملوں کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات کے ساتھ ساتھ کرکٹ تعلقات بھی متاثر ہوئے۔
اور اس کے بعد متعدد کوششوں کے باوجود کوئی مکمل سیریز نہیں کھیلی جا سکی۔ 2012-13 میں دونوں ملکوں کے درمیان ایک مختصر ون ڈے اور T20 سیریز کھیلی گئی تھی، لیکن بھارت میں نریندر مودی کے برسر اقتدار آنے کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات ہر گزرتے دن کے ساتھ خراب ہوتے گئے اور پاکستان کی جانب سے متعدد کوششوں کے باوجود بھارت نے دو طرفہ سیریز کے معاملے پر سرد مہری برقرار رکھی۔ دوستو، ادھر پاکستان نے واضح کیا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہونے والے سندھ طاس معاہدے کے تحت 3 دریاؤں کے پانی پر پاکستان کا خاص حق ہے اور پانی روکنے کی کسی بھی انڈین کوشش کو اشتعال انگیزی کے مترادف سمجھا جائے گا۔ پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ پانی روکنے کی کسی بھی کوشش کا معقول جواب دینے میں پاکستان حق بجانب ہوگا۔ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے حال ہی میں ریاست ہریانہ میں ایک انتخابی جلسے میں خطاب میں کہا تھا کہ وہ انڈیا سے پاکستان کو جانے والے پانی کو روک دیں گے۔ وزیر اعظم مودی کا مزید کہنا تھا کہ انڈیا کے کسانوں یا ہریانہ کے کسانوں کا جس پانی پر حق تھا وہ پانی گزشتہ 70 برسوں سے پاکستان کو جا رہا ہے۔ مودی یہ پانی روکے گا اور اسے آپ کے گھر تک لائے گا۔ انڈیا کی جانب سے اس طرح کا بیان اس حقیقت کی ایک اور مثال ہے دوستوں کہ مودی حکومت انڈیا کو ایک غیر ذمہ دار اور جارحانہ ریاست بنانے پر تلی ہوئی ہے، جس کی نظر میں انسانی حقوق اور بین الاقوامی برادری کے روبرو کیے گئے وعدوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ انڈین حکومت کے اس طرح کے بیانات سے دنیا کی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ دنیا کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مودی کی سخت گیر حکومت جنوبی ایشیا اور پوری دنیا کے امن کے لیے واضح طور پر ایک خطرہ ہے۔ یہ پہلی بار نہیں کہ انڈیا میں کسی سیاستدان نے پاکستان جانے والے پانی کو روکنے کی بات کی ہو، لیکن ماہرین کے مطابق جس پانی کو روکنے کی بات کی جاتی ہے وہ انڈیا کے لیے مختص حصے میں سے تھا، یعنی سندھ طاس معاہدے کے مطابق ان دریاؤں کا پانی جس میں انڈیا کا پہلا حق ہے۔ انڈیا کے پاس اپنے حصے کے مکمل پانی کو ذخیرہ کرنے کی گنجائش اور انفراسٹرکچر نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انڈیا کے حصے کا 3 سے 10% تک پانی بغیر استعمال ہوئے پاکستان پہنچ جاتا ہے۔ انڈیا اپنے حصے سے ضائع ہونے والے پانی کو روک کر اپنے زیر استعمال لانا چاہتا ہے۔ دوستو، کشمیر کے مسئلے پر انڈیا عالمی سطح پر تنہا ہو چکا ہے۔ انڈیا ایک کونے میں جا چکا ہے۔ ان کے حزب اختلاف کے رہنما اور سول سوسائٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ان کی حکومت کے ایک غلط قدم کی انہیں عالمی سطح پر کتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے۔